کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کے داخلی مسائل میں سے ایک نہایت اہم مسئلہ نسلی قوم پرستی بن چکا ہے؟ یہ عمل محض ثقافتی اور لسانی مزاحمت سے شروع ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ طاقت کی خوف، شناخت کی سیاست، انتہا پسندی اور گہرے سماجی تقسیم کی طرف جاتا ہوا ایک ایسا زاویہ بن چکا ہے جسے باہر کے عناصر بہت آسانی سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں پی ٹی ایم، بی وائی سی اور دیگر ذیلی علاقائی تحریکیں صرف مقامی شکایات کے اظہار تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے ایسی شناخت کے بیانیوں کو ڈیجیٹل ماحول میں اس انداز سے پھیلایا کہ بیرونی سطح پر موجود دشمن حلقے اور پروپیگنڈا نیٹ ورکس ان جذبات کو ہوا دے کر اپنے فائدے کے لیے فتنہ انگیزی کے لیے بدل سکتے ہیں۔ میں ہوں بطول راجپوت ڈیجیٹل ڈیبیٹ سے۔ آئیے ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں جسے ہم اکثر آنکھیں چراتے ہیں مگر وہ موجود ہے، اور اس موقع پر اس موضوع کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم اقبال، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں، تو آج ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کرسپلی سمجھائیں دیٹ واٹس ایگزیکٹلی گوئنگ آن۔ ایتھنو نیشنلزم یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کو اب ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو ایک کلمے پہ بنا، ایک نعرے پہ بنا، ایک آئیڈینٹی پہ بنا، لیکن ود دا پیس آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایتھنیسٹی کی فالٹ لائنز ہیں، وہ جو فریکچرز ہیں، وہ بہت پرومیننٹ ہوتے گئے۔ کیوں؟ دیکھیں، نیشنل انٹیگریشن دو طریقوں سے کی جاتی ہے، اس کے دو سورسز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا نظریاتی ذریعہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا میٹیریل ذریعہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے 78 سالوں میں ہم نے جو نظریاتی اس کا سورس ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا، اور اس کا جو میٹیریل سورس ہے ہم نے اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ہماری سارا فوکس رہا کہ کس طرح سے ہم ایک سنگولر آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کریں پورے پاکستان کے لیے، اور ریاست کا یہ جو ایک ایمفیسس تھا سنگولر آئیڈینٹی پہ، اس کی وجہ سے بھی پرابلمس کریٹ ہوئے، کیونکہ جو ایک ہیومن پرسنالٹی ہے یہ کمپلیکس ہوتی ہے، اور ہیومن کیریز ڈفرینٹ پرسنالٹیز ایٹ اے سیم ٹائم۔ آپ ایک باپ بھی ہوتے ہیں، آپ ایک افسر بھی ہوتے ہیں، آپ ایک ملازم بھی ہوتے ہیں، آپ بیک وقت سندھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بیک وقت مسلمان اور پاکستانی، اور ڈفرینٹ آئیڈینٹیز آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن جب ریاست ایک سنگولر آئیڈینٹی پہ ایمفیسس کرنے لگ جاتی ہے تو وہاں آ کر کلیش پیدا ہوتے ہیں کہ شاید ریاستی بیانیہ یا ریاستی پالیسی۔ وہ کون سی آئیڈینٹی تھی جس پہ ایمفیسس کیا گیا کہ دس وڈ بی دی سنگولیرٹی آف آل آف اس؟ میرا خیال ہے کہ 71 سے پہلے جو ایک ہم نے آئیڈینٹی تشکیل دینے کی کوشش کی وہ اسلام کے ارد گرد تھے، اور یقیناً اسلام کے نام پر ہی پاکستان بنا، اسلام کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، اور ہم نے دونوں جو ونگز تھے پاکستان کے ان کو اسلام کے نام پر جوڑنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا تھا، اس نے کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی، لیکن ہم نے جو میٹیریل سائڈ تھی نیشنل انٹیگریشن کی اس کو توجہ نہیں دی۔ میٹیریل سائڈ ہوتی ہے جب آپ سڑکیں بناتے ہیں، جب آپ ریلویز بناتے ہیں، جب کوئی شخص سڑک پر ٹریول کرتا ہے، کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، وہ نیشنل انٹیگریشن کے ایک پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک ریلوے لائن کوئٹہ سے کراچی تک چل رہی ہوتی ہے تو جو شخص کوئٹہ سے سوار ہوتا ہے، کراچی پہنچتا ہے، وہ اس دوران پاکستان کی مختلف ثقافتوں، مختلف رنگوں سے ایکسپوز ہوتا ہے۔ تو یہ نیشنل انٹیگریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ کے سپورٹس نیشنل انٹیگریشن کا ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، آپ کی شوبز انڈسٹری نیشنل انٹیگریشن کا بہت بڑا پروسیس ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے 1971 سے پہلے ہمارا جو انفراسٹرکچر کا فوکس ہے وہ بھی بیلنس نہیں تھا، ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں بھی اس طرح سے ہمیں توازن نظر نہیں آیا، ہمارے اسپورٹس میں بھی مخصوص علاقوں کی ڈومیننس رہی۔ تو یہ وجہ ہے کہ there was nothing wrong with creating an Islamic identity. It really helped us to bind people together. لیکن چونکہ ہم نے material side of national integration اس کو ہم نے اگنور کیا، جس کی وجہ سے ہم نے 1971 میں سقوط پاکستان کی صورت میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی دیکھنے کو ملی۔ لیکن ایک چیز میں ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نیشنل انٹیگریشن کبھی بھی اوور نائٹ نہیں ہوتی، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ آج اگر آپ پاکستان میں مثال کے طور پہ آپ قومی شاہراہوں کی آپ ایوریج دیکھ لیں کنسٹرکشن، تو وہ ساؤتھ ایشیا میں شاید کسی بھی ملک سے زیادہ ہے ہماری قومی شاہراہوں کی لینتھ۔ سو اس مارک پہ ترقی اور انٹیگریشن یہ سڑک کے راستے۔ تو پھر یہی ایک بہانہ بن گیا اور یہی ایک وجہ بن گئی
یہ کمپلیکس جو ابھرا ان انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں وہ پھر پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز کا نیریٹو بن گیا؟ بالکل اسی طرح سے ہوا. یہ جو ایک ان بیلنس رہا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، پہلے 71 سے پہلے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، اور 71 کے بعد جو ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے وہ شاید پنجاب تک محدود رہا، جس کی وجہ سے یہ جو گریونسز ہیں یہ بڑھتی گئی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال کس طرح سے پھیل رہا ہے. اب جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بہت خوشگوار ایک تجربہ ہوتا ہے when we see more students coming from بلوچستان, when we see more students coming from گلگت بلتستان and سندھ. آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد کی جامعات میں سندھ، بلوچستان اور جی بی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہماری جامعات میں فار فلنگ ایریاز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور جب وہ یونیورسٹی کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے مسائل اسلام آباد میں رہنے والی یوتھ کے ساتھ ایک ہی ہیں، ہماری ایسپریشن. لیکن یہ تو وہ یوتھ تھی جو کہ ایڈریس ہو گئی، جس کو ریاست نے ایڈریس کر لیا، گورنمنٹس نے، صوبائی حکومتوں نے ایڈریس کر لیا. لیکن وہ ایک یوتھ یا ان کے پہلے کی فیملیز جو کہ جو ملیٹنسی میں انوالو ہو گئیں، وہ ریڈیکلائزیشن کا فیکٹر کیسے آ گیا اس میں؟ دیکھیں، جہاں تک میٹیریل سائڈ کی بات ہے یا ڈیولپمنٹ کی بات ہے، کئی ممالک ایسے ہیں ساؤتھ ایشیا میں جہاں پر انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن وہاں آپ کو ایتھنو نیشنلزم دیکھنے کو نہیں ملتی، وہاں آپ کو ریڈیکلائزیشن دیکھنے کو نہیں ملتی. بدقسمتی سے مثال کے طور پہ آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیجیے. بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انتہا پسندی اس طرح سے نہیں پنپی 2001 کے بعد جیسا کہ آج پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایتھنیکلی ہوموجنس ہیں، they are all Bengalis with very little minorities there. ہم by default ہم ڈائیورس ہیں. یہاں پر درجنوں کی تعداد میں ایتھنیسٹیز ہیں، اور ایتھنیسٹیز کو مینیج کرنا اور انہیں ایک کوہیژن میں ڈیولپ کرنا وہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج کو آپ کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، دیٹ از تھرو پولیٹیکل پروسیس. پولیٹیکل پروسیس بار بار ڈسٹرپٹ ہوتا رہا. جمہوری عمل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس میں ڈسرپشنز بھی آئیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوری عمل ایک تسلسل سے چل رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایتھنو نیشنلزم کی لہر بہت تیزی سے سامنے آئی. ڈاکٹر صاحب، دس از ویری امپورٹنٹ ون. آئی ہیو بین ورکنگ کلوزلی ود سم پیپل ان کے پی، اور وہ پی ٹی ایم کے لوگوں سے بھی وابستہ رہے، ڈبلیو آئی سی کے لوگوں سے بھی. تو میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ سیاسی طور پہ سامنے آئے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تحریک ہی چلائیں گے. آپ کے نزدیک وہ صرف یہ تحریک کی آپشن کیوں آپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وائی ناٹ بیکم پارٹ آف پولیٹیکل سسٹم ان پاکستان؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل مین اسٹریم سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے. یہی وہ جماعتیں تھیں جو اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کیا کرتی تھیں لیکن آج نہیں کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پشتون نیشنلزم کی اگر آپ بات کریں تو اس کی ریپرزنٹیشن عام طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کے ذریعے ہوتی تھی، اب اس کی جگہ پی ٹی ایم نے لے لی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر پشتون نیشنلزم اے این پی سے پی ٹی ایم کی طرف کیوں ٹرانسفر ہوئی. اس کی ایک بڑی وجہ موروثی ریاست ہے پاکستان میں، کیونکہ آج وہ نوجوان کے پی کا نوجوان ہو، وہ بلوچستان کا ہو، پنجاب کا یا سندھ کا، دے وانٹ اے لیڈرشپ جو ان کی امنگوں کی صحیح ترجمانی کر سکے، ان کی زبان میں بات کر سکے، اس ڈکشن میں بات کر سکے اور اس میڈیم کے ذریعے بات کر سکے جو وہ یوتھ ایکسیس کرتی ہے. ہماری مین سٹریم سیاسی جماعتوں میں جو مورثی ایک سیاست کا ایک نظریہ ہے، اس نے ہماری یوتھ کو بہت زیادہ ڈیٹیچ کیا ہے پورے پولیٹیکل پروسیس سے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ الٹرا نیشنلسٹ موومنٹ سامنے آ رہی ہیں، وہ بلوچ یکجہتی کونسل ہو، وہ آزاد کشمیر ہو یا پھر کے پی میں ہو، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ینگسٹرز کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی بہت ویژنری شاید لوگ نہ ہو، لیکن یہ جانتے ہیں کہ کس زبان میں، کس ڈکشن میں بات کرنی ہے اور کس میڈیم کے ذریعے ہم نے ان تک پہنچنا ہے. آپ کی پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز آج بھی ٹریڈیشنل میڈیمز کے ذریعے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. آپ ایوریج ٹی وی ٹائم دیکھ لیں، اب ٹی وی دیکھنے کا جو ایوریج ٹائم ہے پاکستان میں بہت کم ہو چکا ہے. لوگ they look at their screens, mobile screens. Digital media has replaced traditional media. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پرفارمنس ہے وہ جب بہت کم ہوتی ہے تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں ون آف دا فیکٹرز ہے ایکسٹرنل انفلوئنس. اٹ کین بی منی وائز، اٹ کین بی
militancy wise, but we have seen that in Balochistan, in KP particularly. کیا اسی لیے مارنگ بلوچ جیسے فگرز بہت رسپانسبلی اس پہ بات کر رہے ہیں اور منظور پشتین جیسے فگرز کو پھر زیادہ اہمیت مل جاتی ہے اور وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ان کو اپرچونٹی کدھر سے مل رہی ہے, ایکسٹرنل فیکٹر سے مل رہی ہے, انکلوسیولی مل رہی ہے؟ جب تک لوگوں کا دار و مدار معلومات کے حصول کے لیے صرف ٹریڈیشنل میڈیا تک محدود تھا تو ریاست کے لیے بڑا آسان تھا ٹریڈیشنل میڈیا کو مینیج کرنا کہ کون سا بیانیہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی ایک پازیٹیو یا نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ ریاست کے لیے اس کو کنٹرول کرنا, اس پہ کانٹینٹ کو مینیج کرنا بہت مشکل اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے, ناروے میں بیٹھ کے, اور اس میں بلوچستان میں بیٹھا کوئی بھی شخص ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے. سو پیپل ہیو چوائس. تو سب سے پہلے تو مینز آف میس کمیونیکیشن کو مینیج کرنے کے لیے بہت ایک اشد ضرورت ہے. دوسرا, ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ میسنجرز کون سے لے کے آئیں گے, وہ پولیٹیکل فگرز کہاں سے لے کے آئیں گے جن کی ایک پاپولر اپیل ہوگی. یہ جن فگرز کی آپ نے بات کی, مہرن بلوچ ہوں, وہ پشتین ہوں, یا پھر آزاد کشمیر میں جو ایک الٹرا نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے, یہ لوگ ان ڈیجیٹل مینز آف کمیونیکیشن کو چلانا جانتے ہیں اور پھر ان کی ایک اپیل بھی ہے یوتھ میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ قیادت کے بحران سے گزر رہا ہے. مثال کے طور پہ سینیٹر ہدایت الرحمان کا ایک نیریٹو تھا گوادر میں جس میں کافی ریاست مخالف عنصر بھی شامل تھا, لیکن ہی کنٹیسٹڈ دا الیکشنز ٹوڈے, ہی سٹنگ ان دا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہی جو پروسیس ہے آپ پاکستان کے دیگر ان صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب اس ریزنٹمنٹ کو ترجمانی مل جائے گی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو پھر وہ علیحدگی پسندی یا ریڈیکلائزیشن کی طرف جانے کے امکانات ان کے کم ہو جائیں گے. اور اس میں یہ جو فیکٹر ہے کہ بیکاز آئی ہیو بین انٹرویوئنگ اے لاٹ ٹاپ آفیشلز ان ایوری ڈپارٹمنٹ ان پاکستان, تو ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ملا کہ ہمارے پاس پروفس ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ لوگ فنڈڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کارروائی پھر کر دیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ کارروائی کر دیں تاکہ کل سب کو کلیئر ہو کہ کسی کے رونے دھونے میں نہیں آنا, لیکن ہم وہ کارروائی بھی نہیں دیکھتے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ that's a deep confusion for me. دیکھیں, ایک سیاسی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلے کو سیاست کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. یہ کارروائی کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر اس جنریشن کی طرف سے سامنے آتا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ پہ شاید ان نوجوانوں سے مقابلہ کرنے سے آ رہی ہے, جو ایک پاپولر اپیل اپنی کھو چکے ہیں. جب ہمارے اپنے گھر میں مسئلہ ہوگا, people will fish in our troubled waters and this is exactly what is happening. ہندوستان جب کبھی موقع بلوچستان میں دیکھے گا وہاں پر وہ ایک اپنا نیریٹو بیانیہ بیچنے کی کوشش کرے گا. یہی وہ فاٹا میں, یہی وہ کے پی میں, کہیں بھی کرے گا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب when we have to put our house in order, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو جنریشن جو ہمیشہ کارروائی ڈالنے کی یا کارروائی کرنے کو ایک ایڈوکیسی کرتی ہے, پہلے ان سے ذرا پرفارمنس بیسڈ ڈیلیوری پہ بات کر لی جائے کہ گڈ گورننس پہ آپ کی کیا اقدامات ہیں, آپ کس طرح سے ان لوگوں کی جو یوتھ کی ایسپریشن ہے, 60% آپ کی آبادی اس وقت نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب, میڈیا کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے دن کوئی نہ کوئی سیکورٹی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. تو کیا ریاست اور میڈیا کے درمیان وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہے کہ ہم ایک سرٹن ایشو پہ رپورٹ کیسے کرنے؟ بیکاز آئی ہیو بین پریکٹسنگ جرنلزم فرام لاسٹ 12 years, اور ایوری ٹائم وی گو ٹو اے بریفنگ وی لسن ٹو دیز ٹریلین کوسچنس جو کہ صرف مس اور ڈس انفارمیشن پہ ہوتا ہے. تو وہ گیپ فل ہوگا تو آپ کوئی نیریٹو پہ مل کے کام کر سکتے ہیں. جب آپ ان عناصر سے بات کرتی ہیں جن کو ہم ایتھنو نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ خاصا کھوکھلا ہوتا ہے. ریاست پاکستان ٹھیک ہے, کئی فلاز ہیں, لیکن سم ہاؤ نیشنل انٹیگریشن کے لیے رفتہ کوششیں کی جا رہی ہیں. سڑکوں کے جال کی ہم نے بات کی, اس کو پھیلایا جا رہا ہے. پاکستان میں جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کا سکوپ وسیع کیا جا رہا ہے. مختلف ایتھنیسٹیز کے لیے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے مواقع اور پلیٹ فارمز پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اس کی بیس پر ایک بہت اسٹرانگ کیس موجود ہے ریاست کے پاس, لیکن اس کیس کو ریپرزینٹ اسی صورت کیا جا سکتا ہے جب آپ ان قوم پرست عناصر کو
مین اسٹریم اور ڈیجیٹل میڈیا پر ایک مکالمے میں انگیج کریں گے. وہ مکالمہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس پر بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جانبدار ایک نیریٹو حاوی ہو چکا ہے, اور یہ جو پیرلل میڈیا ہے وہاں پر قوم پرستوں کا ایک جانبدار ایک نیریٹو حاوی ہو چکا ہے. تو وہ جو کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہے یا جو ڈائلاگ ہے دونوں اطراف کے درمیان, اس کی کوئی اسپیس پاکستان میں موجود نہیں ہے. دس از واٹ پاکستانی میڈیا ہیز ٹو ڈو. وہ ڈیجیٹل ڈومین میں ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو, آپ کو مکالمے کے لیے وہ ایونیوز پیدا کرنے ہوں گے, کیونکہ مکالمہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے راہیں کھولتا ہے. اٹ ڈزنٹ ریئلی ہارم. اور ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان میں جو پولیٹیکل اپوزیشن بھی رہی ہے, یہ سکسیزفل اپوزیشنز کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ اسمارٹلی, یہ میٹر کرتا ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو یہ کرنا چاہیے, میڈیا کا اپنا بھی ڈس انٹرسٹ ہے. Media is mostly not interested what is going on in KP and Balochistan. How we can fill that gap and just do that unanimously and not without any confusion, and definitely with the support of the system and state. Okay, let's do it. اب اس پہ ہم کلیئر ہو گئے ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ اپوزیشن میں کوئی بھی جماعت چلی جائے تو وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر آتی ہے. نیشنل انٹیگریشن کے لیے یہ چیز ایک بہت ایک ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر ملک میں ایک کنسنسس ہوتے ہیں. وہ کنسنسس کسی ایک فگر کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ کنسنسس کسی ایک ادارے کی صورت میں ہوتے ہیں, کسی ایک اینٹی کی صورت میں ہوتے ہیں. یہ جو تنقید کا سارا رخ اس وقت سیاسی جماعت, وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا پھر قوم پرست جماعتیں, وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو چکا ہے. اس سے جو قومی ہم آہنگی ہے اس کو بہت زیادہ زگ پہنچ رہی ہے. تو اس کو کیا کیسے جائے, وہ یقیناً پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی ہوگا جب تک, اور یقیناً کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اس سمت میں, لیکن جو ایک ریجیڈیٹی کا ایلیمنٹ آ چکا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں, وہ ریجیڈیٹی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہے کسی بھی مکالمے کے لیے. سیاسی اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے درمیان جب آپ کا سیلف امیج یہ ہو جائے کہ آئی ایم لارجر دین لائف اور میں شاید اس دور کا منڈیلا ہوں, تو اس کے بعد مکالمے کی گنجائش خاصی کم ہو جاتی ہے. اور ایک آخری پوائنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے تبدیلی کا نعرہ یا اینٹی اسٹیٹس کو کا نعرہ وہ جماعتیں یا وہ افراد لگاتے ہیں جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. نعرے بہت ہوتے ہیں اینٹی اسٹیٹس کو اور ریویژنسٹ نعرے بہت ہوتے ہیں, پلان نہیں ہوتا ہے, میس موبلائزیشن کے لیے آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ ورسٹ آرڈر از بیٹر دین chaos and anarchy. ڈاکٹر صاحب, I'm buying it up, اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو آپ نے میڈیا کے رول کی بات کی, تو پاکستان کے بڑے صحافی جن کا میں نام یہاں پہ نہیں لے سکتی, لیکن انہوں نے اپنا نام لیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے فلاں فلاں لیڈر کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ اس نے 50 لاکھ یا 20 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا, بعد میں کتابوں میں لکھا گیا. تو میڈیا تو خود امپریس ہو جاتا ہے ایک اسپیسیفک پرسنالٹی سے. کیا ہم اب اس سے ایوالو کر گئے یا ہمیں ریئلائزیشن ہوگی کہ اب یہ نہیں کرنا, کیونکہ ان صحافیوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہاں جب اگر 10 بندہ آیا تھا تو ہم نے کہا کہ 1000 بندہ آئے. تو یہ دس از دا لیول آف رسپانسبلٹی وی شوڈ ایز میڈیا ان میجورٹی. میڈیا کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں گریجولی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر آپ بات کریں 2001 سے لے کر 2014-15 تک, تو میڈیا کی یہ جو پیٹرنیج ہے عام طور پہ پاکستانی میڈیا کی, یہ آتی تھی فورن ایکٹرز کی طرف سے. وہ بے شک پاکستان میں موجود ایمبیسیز ہوں, وہ انٹرنیشنل NGOs ہوں یا دیگر ادارے ہوں. وکی لیکس میں دیر ہیو بین لاٹ آف رپورٹس سجیسٹنگ کہ کس طرح سے پاکستان میں چند ایمبیسیز پاکستان میں نیریٹو کنسٹرکشن کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ کے صحافی, آپ کے میڈیا ہاؤسز ان ایمبیسیز کے یا ان بیرونی قوتوں کے پے رول پہ ہوں گے, تو وہ ایک ایسا نیریٹو دیں گے جو شاید پاکستان کے حق میں بہت زیادہ بہتر نہ ہو. جمہوریت کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ, آزادی کے نام پہ وہ نیریٹیوز بکتے رہے ہیں, لیکن اس کا ایک پراپر آپ دیکھتے تھے کہ اس کے تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے تھے. اب یہ حکومتی کوششوں کے بعد یہ چیز اب مینیج ہو رہی ہے. ریاست گریجولی اٹس ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ, لیکن ان کوششوں کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کنٹرول کے نام پہ. کوئی بھی ملک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے میڈیا کو, وہ ڈیجیٹل اسپیس میں ہو یا مین اسٹریم اسپیس میں ہو, وہ بیرونی قوتوں کے کنٹرول پر نہیں چھوڑتا ہے. تو دیٹس وائی آئی تھنک دا پرابلم از اسٹل لنگرنگ. ڈاکٹر صاحب, جو ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی وار تھی, اس میں انڈیا کا میڈیا تو بہت بری طرح ایکسپوز ہوا.
کہ جو ان کا لیول آف ایکسائٹمنٹ اور امیچورٹی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ریئل ٹائم میں. لیکن جو پاکستان اور افغانستان کی ریسنٹ ہم نے ایپیسوڈ دیکھی، اس میں جو وار آف نیریٹیوز تھی، اس میں کبھی پاکستان کا ٹینک پکڑا گیا ہے، افغانیوں نے کب پکڑ لیا ہے، کبھی کوئی ہمارے سولجرز پکڑ لیے ہیں، عجیب ریڈیکولس انفارمیشن، لیکن وہ پھر بھی ایک سرٹن طبقے کو افیکٹ کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کوپ ود دیٹ، ود اے کنٹری ود نو بیوروکریسی، نو ایڈمنسٹریشن، نو گورنمنٹ ایٹ آل؟ افغانستان کا جو سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ شاید اتنی کارگر اور اتنی مؤثر نہ ہو اگر اس کو وہ کانسٹیچوئنسی نہ ملے جو انہیں پاکستان میں دستیاب ہے. پاکستان میں یہ جو ایکسیپٹنس ہے اس نیریٹو کی، یہ بہت بڑھ چکی ہے. اس کے پیچھے کافی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ریاست اور سماج کے درمیان جو ایک عمرانی معاہدہ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب یہ نیریٹو پاکستان کے خلاف افغانستان سے جنم لیتے ہیں تو ان کو وہ چند حلقوں میں وہ ایکسیپٹنس ملتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو کچھ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور ڈسٹرسٹ موجود ہے، وہ اٹ پلیز ود دا نیریٹو دیٹ از بینگ چینلڈ ان افغانستان ایز ویل. ہاں، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان پاکستان میں موجود یہ جو انتہا پسند تحریکیں ہیں یا پھر ایتھنو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں ان کو کیوں حمایت کر رہا ہے ان کی. دیکھیں، یہ جو سو کالڈ انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں جب یہ برسر اقتدار آ جاتی ہیں اور دے فیل ٹو ڈیلیور آن گڈ گورننس، آن ڈیولپمنٹ، دین دے ایکسپینڈ. کیونکہ اس ایکسپینشن کے ذریعے یہ اپنے وجود کو جسٹیفائی کر رہے ہوتی ہیں. یہی مسئلہ اس وقت افغان طالبان کے ساتھ ہے. ان کو برسر اقتدار آئے 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں. آپ افغانستان کی میں مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ افغانستان میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ افغانستان میں خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے سماجی اور معاشی میدان میں اس کو دیکھ لیں. ہر لحاظ سے دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسٹرنلائز دیئر پرابلمس. اور ایکسٹرنلائزیشن کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں. آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی ہم لاہور میں بھی اپنا سفید جھنڈا لہرائیں گے، ہم اسلام آباد کو تباہ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان نعروں کے ذریعے آپ اپنی جو ڈومیسٹک ایک ڈسینٹ ہے آپ کے خلاف اس کو پریمپٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از وائی افغان طالبان ہیو ٹرنڈ کوائٹ اینٹاگنسٹک ٹورڈز پاکستان. اور مستقبل قریب میں بھی ہمیں نہیں لگتا ہے کہ افغان طالبان گورننس پہ، ڈیولپمنٹ پہ ڈیلیور کر سکیں گے. اس لیے وی ہیو ٹو بی پریپیئر ٹو فیس them in the longer run.